أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم صدق الله العظيم۔ آج پارہ نمبر 2 کا درس قرآن ہے۔ اس پارے کے شروع کے اندر ہی رب العالمین کی ذات نے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ بیت اللہ کے بجائے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تقریباً 16-17 ماہ تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس کے بعد آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں اپنے جد امجد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس پر بھی یہود نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے کہ کبھی آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے تو عبادت میری ہی ہوگی۔ اس کے بعد بعثت نبی کے مقاصد، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث کیا گیا اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کی دانائی کی باتیں سکھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبعوث کیے گئے، یہ آپ کے لیے جو تعلیمات تھی وہ 4 قسم کی تھی۔ اس کے بعد آگے شعائر اسلام، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان پر بت رکھ کر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر بھی اسی طریقے پر عبادت کریں، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ 4 چیزوں کی حرمت، سب سے پہلے مردار اور بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرمت والی چیزیں یہ حرام ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا قصاص لینے کا حکم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، کیسے؟ قاتل کے لیے بھی اور مقتول کے لیے بھی۔ قاتل کے لیے اس وجہ سے زندگی ہے کہ قاتل جب قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ جب میں قتل کروں گا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے قتل کرنا چھوڑ دے گا اور مقتول کی بھی جان بچ جائے گی۔ اس کے بعد آگے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہاں پر وصیت کا حکم ہے۔ پہلے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے عزیز و اقارب میں سے 22 لوگوں میں، بھائیوں میں اس کی وراثت تقسیم کی جاتی تھی، یا وہ کسی کو اپنے مال کا وارث بنا دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پھر باقاعدہ آگے 4تھے پارے کے اندر میراث کے حدود کو بیان کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ میراث کا جو آدمی مرنے والا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وراثت کو تقسیم کر کے، حصوں کو تقسیم کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا کہ ہے ایمان والوں، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف تم پر ہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اس سے آگے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو ماہ مقدس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بالخصوص رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور شفقت خداوندی کا اندازہ لگائیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پہلے اللہ نے رمضان کا روزوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کی فضیلتیں بیان کی۔ فرمایا اگر تم پر یہ کوئی چیز گراں گزرے، تمہیں کوئی دشواری ہو، روزہ رکھتے ہوئے کوئی مشکلات آئیں، تو فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم مجھ سے سوال کرو گے روزے کی حالت میں تو میں تمہارا رب جو ہوں وہ تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اس سے آگے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اعتکاف کا بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اعتکاف آخری رمضان المبارک کے 10 دنوں میں، آخری حشرے میں سنت موقدہ علی الکفایہ کا اعتکاف بھی تم پر لازم ہے۔ اس کے بعد وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جہاد اور قتال کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں قتال کا لفظ اور جہاد کا لفظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو کٹانا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہی اس کا اطلاق ہوگا۔ اگر کسی اور چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ شرعی طور پہ، لغوی طور پہ نہیں ہوگا، وہ اصطلاحی طور پر تو ہو سکتا ہے۔ لغوی طور پر لفظ جہاد اور قتال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اور کفار کے ساتھ لڑنے پر وہ جہاد اور قتال کا لفظ ہوگا۔ اس کے بعد الحج اشہر معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حج کا بیان کیا ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس کو یہاں پر اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا مرتدین کی سزا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، تو اس کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو جب وہ دین سے مرتد ہو گیا تو اس کو سزا دینا یہ ریاست کا کام ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہ سوچے کہ فلاں آدمی مرتد ہو گیا ہے تو چلو اب اس کو میں سزا دوں۔ یہ سزا دینا یہ ریاست کا کام ہے، ہر آدمی کا کام ہے کہ وہ قاضی بن کر یا جلاد بن کے اس کا سرطن سے جدا کر دے۔ آگے حالت حیض کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔ حالت حیض میں جماع کا حکم، فرمایا کہ یہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں جماع کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرے تو فرمایا کہ یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طریقے پر کوئی آدمی جس طریقے پہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے جگہ سے اگر ہم بستری کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ حیض کی بیماری کے دوران آپ کو شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ اس کے بعد آگے الطلاق مرتان، طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسی پارے کے اندر۔ یاد رکھیں طلاق کے حوالے سے
اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی ایک واقعہ ہوگی، دو طلاقیں دی ہیں دو واقعہ ہوگی، تین طلاقیں دی ہیں تین واقعہ ہوگی۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک طلاق دی ایک واقعہ ہوگی، دو طلاقیں دی دو واقعہ ہوگی، اگر تین طلاقیں دی تو تین واقعہ ہوگی۔ جس طرح آج کے بعض نام نہاد ملحدین کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ شریعت میں تین طلاقیں ایک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین کو ایک آدمی کے تین بچے ہوں، وہ کہے کہ میرا ایک بچہ ہے، یہ تو بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ نہ ہی اس کا کہیں پر اس طرح کا اطلاق ہوتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی تھی۔ اس کے بعد والوالدات یرضعن اولادہن، رضاعت کا بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بہت ہی قابل غور مسئلہ ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ مدت رضاعت کے اندر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے اس بچے کو دودھ پلا دیا، کیا پلا دیا؟ دودھ پلا دیا، تو یہ بچہ جس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے یہ عورت اس بچے کے لیے رضائی ماں واقع ہو جائے، رضائی ماں بن جائے گی۔ پھر اسی طریقے پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب ان کی شادی کا وقت آئے، ان کی اس طرح کے وقت شادی کے وقت آئیں تو اس وقت یہ چیز واضح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی رضائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہو۔ اس کے بعد عورت کا مسئلہ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اگر کسی عورت کا شوہر وہ فوت ہو جائے، کسی عورت کا شوہر وہ فوت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے، یا اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ حالت حیض میں تھی تو اس کو 3 حیض گزارنا پڑے گی۔ اگر کسی عورت کو کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے اور اس کی عدت گزارے، اور اگر وہ حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت جو گزرے گی وہ وضع حمل، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا فلما فصلت، وہ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام بھیجنا، فرمایا ایک عورت عدت گزار رہی ہے اس وقت ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے شرعاً کہ وہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، بلکہ اس عورت کو اپنے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ عدت گزارنی چاہیے۔ اس کے آگے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، یہ بھی ایک واقعہ ہے، حق کا نمائندہ وہ طالوت تھا اور باطل کا نمائندہ وہ جالوت تھا۔ تو یہ جو طالوت تھا اس کے پاس لشکر، اس کے پاس فوج، اس کے پاس تعداد تو کم تھی لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا، اور جالوت وہ سرکش تھا اور وہ باطل کا نمائندہ تھا، اور اس کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کے پاس فوج بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس پارے کے آخر میں یہ بات فرما دی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے گروہ ہیں، کتنی ایسی جماعتیں ہیں کہ جو کم ہونے کے باوجود بھی اکثر پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آج بھی مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اکثر تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، جس طرح بدر والے 313 تھے، ان کے مقابلے میں آنے والے 1000 تھے، لیکن ایمان 313 والوں کا مضبوط تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو غالب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔